نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا فصلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. محترم بزرگوں، دوستو، عزیزوں اور بھائیوں، آج 14 اگست ہے اور پورے ملک میں یوم آزادی انتہائی جوش و خروش کے ساتھ منایا جا رہا ہے. یہ صرف یوم آزادی ہی نہیں تھا بلکہ ایک اسلامی مملکت کا قیام تھا جو اس روز واقع ہوا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ماننے والے ہندوستان میں رہتے تھے وہ انگریز سے آزادی ملنے کے بعد جمہوری دور میں اقلیت بننے والے تھے، جبکہ انگریز کی آمد سے پہلے وہ ہندوستان کے حکمران تھے. اسلام کی آمد بر عظیم پاک و ہند میں یوں تو پہلی صدی ہجری ہی میں ہو گئی تھی، اور اسلام کا ایسا نقش اس زمین پر قائم ہوا تھا کہ جس کی دنیا میں کوئی اور مثال نہیں تھی. کہ جب خلافت کی تبدیلی پر محمد بن قاسم کو واپس بلایا گیا اور مسلمانوں نے جو جزیہ ہندوستان کے غیر مسلم رہنے والوں سے لیا تھا وہ بھی واپس کیا گیا، اور وہ ذمی روئے کہ ہمیں ایسی حکومت کب ملے گی. اور یہ ایک ان پریسیڈنٹڈ واقعہ ہے کہ عرب سے کچھ لوگ آئے، انہوں نے حکومت قائم کی، لیکن جب جانے لگے اور یہاں کے باسیوں کو دوبارہ حکومت ملنے لگی تو لوگوں نے اس پر افسوس کا اور تأسف کا اظہار کیا. اس کے بعد دو طرح سے اسلام کی آمد ہوئی ہندوستان میں. جہاں تک لوگوں کے اسلام لانے کا تعلق ہے، یہ تو تقریباً سارا کا سارا ہوا صوفیاء کرام کے ذریعے سے. بہت سے صوفی بزرگ اپنے مرشد کی انسٹرکشن پر ہندوستان آئے اور یہاں آ کر آباد ہو گئے، اور انہوں نے یہاں پر اسلام کی تبلیغ کی، اور ایک ایک صوفی بزرگ کے ہاتھوں لاکھوں ہندوؤں کا اسلام قبول کرنا ایک غیر معمولی واقعہ تھا. اور یہ ایسا ہوا، اور ایسے ایسے مناظر بھی چشم فلک نے دیکھے اور ہندو سوسائٹی نے اپنی آنکھوں سے ان کا مشاہدہ کیا کہ ایک صوفی بزرگ کے پاس بادشاہ وقت حاضر ہوا اور اس نے
جاتے ہوئے نذرانہ پیش کیا، اشرفیوں کی تھیلی پیش کی، تو صوفی بزرگ نے وہ تھیلی بادشاہ کے منہ پر دے ماری۔ ہارڈ ٹو امیجن، ایسا بھی ہو سکتا ہے، یعنی ایک پیسہ بھی واپس کرنا مشکل ہوتا ہے، اشرفیوں کی تھیلی ہو وہ واپس کر دی جائے اور وہ بادشاہ وقت پہ منہ پر دے ماری جائے۔ اس کا ایسا عجیب نقش قائم ہوا اس سوسائٹی پر کہ یہ لوگ واقعی فرشتے ہیں، بادشاہ کی کوئی وقت ان کے دل میں نہیں ہے، پیسہ ان کی ضرورت ہے لیکن یہ پیسے کے پجاری نہیں ہیں، یہ دنیا میں رہتے ہیں لیکن دنیا کے کتے نہیں ہیں۔ وہ کتے سے وہ واقعہ یاد آیا کہ ہندوستان کے ایک بزرگ کے پاس بادشاہ وقت نے حاضری کی اجازت مانگی، اور وہ عربی کا مشہور مقولہ ہے کہ بیس الفقیر الی باب الامیر ونعم الامیر الی باب الفقیر، کہ امیر وقت، بادشاہ وقت تو کسی درویش کے دروازے پر جچتا ہے، اور کسی درویش کو، اللہ والے کو زیب نہیں دیتا کہ وہ کسی امیر کے، بادشاہ وقت کے دروازے پر جائے۔ یہ جملہ میں نے بھی ادا کیا، آپ نے سنا، میں یہ جملہ ادا کر کے محظوظ ہوا، آپ سن کر محظوظ ہوئے، لیکن ہم میں سے کسی کو حاضری نصیب ہو جائے صدر مملکت کے پاس یا وزیر اعظم کے پاس، تو وہ اخبار میں اس کی تصویر شائع کرانا پسند کرے گا، اپنے گھر کے اندر اس کی تصویر آویزاں کرے گا، لیکن بادشاہ وقت اجازت مانگے حاضر ہونے کی، اور اس فقیر نے کہا کہ نہیں، آپ نہیں آ سکتے، یہ اللہ کے درویشوں کا ڈیرا ہے، یہاں بادشاہ وقت نہیں آ سکتا۔ تو بادشاہ وقت نے کہا کہ اورنگزیب عالمگیر تھے، وہ بھی کوئی چھوٹا موٹا بادشاہ نہیں تھا، خود بھی انتہائی درویش اور دیندار بادشاہ تھے وہ، اور وہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ تاریخ میں ان کی شخصیت کو مسخ کیا گیا ہے، ان کا صرف ایک ہی پہلو نمایاں کیا گیا ہے کہ وہ بڑے درویش تھے، قرآن مجید لکھ کر، ٹوپیاں سی کر اپنی گزران کرتے تھے اور شاہی خزانے سے اپنے اوپر خرچ نہیں کرتے تھے، یہ ان کا ایک درویشانہ پہلو ہے، لیکن مرہٹوں کے ساتھ انہوں نے جو ساری عمر جنگ لڑی ہے اس کا تذکرہ نہیں کیا جاتا۔ مرہٹے کون تھے؟ مرہٹے جنوبی ہند سے اٹھنے والی ایک طاقت تھی اسلام کو مٹانے کے لیے، کہ یہ مسلمان باہر سے آ کر یہاں قابض ہو گئے ہیں، ہندوستان کو ان سے آزاد کرایا جائے۔ تو اس قوت کے ساتھ مسلسل برسر پیکار رہے اورنگزیب عالمگیر، اور اسی حال میں ان کا انتقال ہوا ہے۔ وہ بادشاہ، ان کو بھی آنے کی اجازت نہیں دی، تو انہوں نے عرض کی کہ حضرت آپ نے کون سا اپنے دروازے پر کوئی دربان بٹھایا ہوا ہے، میں خود ہی آ جاؤں گا باقی لوگوں کے ساتھ۔ تو آپ کو معلوم ہے اس درویش نے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ فقیر اپنے گھر کے 2 دروازے رکھتا ہے، کتے اگر ایک طرف سے داخل ہوں تو دوسری طرف سے نکل جاتا ہے۔ اب بادشاہ وقت کو کتا کہہ دینا، یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جب تک انسان کا مضبوط تعلق نہ ہو کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، تمہارا بندہ نہیں ہوں، اس کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ پھر وہ واقعہ، اگرچہ وہ ایک بہروپیے کے واقعہ ہے، وہ بھی حضرت اورنگزیب ہی کا واقعہ ہے کہ ان کے دربار میں ایک بہروپیہ آیا
تو انہوں نے اس کو پہچان لیا. تو بادشاہ تھے, اب وہ امید لے کر آیا ہے, کچھ نہ کچھ انعام بھی دے دیا انہوں نے اس کو, لیکن ساتھ ہی کہا کہ کوئی ایسا روپ دھار کے آؤ کہ جو میں پہچان نہ سکوں تب مانوں, انعام تو تب دوں گا. عرصہ گزر گیا تو بادشاہ کو ایک درویش کی خبر ہوئی کہ ایک بڑے اللہ والے جو ہیں انہوں نے ایک خانقاہ بنائی ہے. کیونکہ اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ درویشوں کی بڑی قدر کرتے تھے, اللہ والوں کی بڑی قدر کرتے تھے, تو وہ خود ان کی خدمت میں جا کر حاضر ہوئے اور وہاں انہیں اشرفیوں کی تھیلی پیش کی, اور اس درویش نے وہ تھیلی واپس لوٹا دی. اور ابھی بادشاہ اپنے دربار میں نہیں آئے تھے, جو ہی جا کر دربار میں بیٹھے تو وہ درویش حاضر ہو گیا, السلام علیکم. تو اورنگزیب عالم کی بڑے خوش ہوئے, انہوں نے کہا ہاں واقعی کمال کر دیا تم نے, میں نے تمہیں بالکل نہیں پہچانا. انعام دیا, اچھی ہینڈسم اماؤنٹ دی, ساتھ ہی ایک سوال کیا کہ دیکھو یہ انعام جو میں تمہیں اس وقت دے رہا ہوں, اس انعام کے تو تم مستحق تھے ہی تھے, لیکن وہ جو اشرفیوں کی تھیلی میں نے پیش کی تھی وہ تم نے کیوں ٹھکرا دی؟ اب اس بہروپیے کا جواب سنیے. اس بہروپیے نے کہا کہ اس وقت جو روپ میں نے دھارا ہوا تھا, اگر میں آپ سے اشرفیوں کی وہ تھیلی لے لیتا تو اس روپ کی انسلٹ ہو جاتی, اس روپ کو داغ لگ جاتا کہ ایک درویش تھا جس نے بادشاہ سے اشرف کی تھیلی وصول کر لی. مجھے یہ قابل قبول ہے کہ مجھے کم انعام ملے, لیکن میں اس لباس کی توہین نہیں کر سکتا. تو یہ تھی اسلام کے ہندوستان میں پھیلنے کی وجہ کہ ہندو معاشرے میں ہم سب لوگ جو بیٹھے ہیں, شاذ ہوں گے ہم میں سے سید یا قرشی ہاشمی جو عرب سے مائیگریٹ ہو کر آئے. ہماری اکثر آبادی کیا ہے؟ کچھ اقبال نے کہا تھا کہ کافر ہندی ہوں میں, دیکھ میرا ذوق و شوق, لب پر سلام و درود, دل میں سلام و درود. میرے آبا و اجداد کون تھے؟ آپ کے آبا و اجداد کون تھے؟ ہندو یا سکھ تھے؟ لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی رہنمائی فرمائی اللہ کے کچھ نیک بندوں کے ذریعے سے, ان درویشوں کے ذریعے سے, ان صوفیاء کرام کے ذریعے سے, جنہوں نے اسلام کا ایسا خوبصورت تعارف کروایا. یعنی معروف معنوں میں جسے تبلیغ کہتے ہیں وہ انہوں نے نہیں کی. معروف معنوں میں تبلیغ, میرے الفاظ کو غور سے سنیے گا, لیکن ایسی زبردست تبلیغ کی کہ جس سے لاکھوں کی تعداد میں ایک ایک شخص کے ہاتھ پر مسلمان ہو گئے. مسلمانوں کو نیکی کی طرف راغب کرنا, مسلمانوں کو کلمے کے تقاضوں کی طرف متوجہ کرنا, مسلمانوں کو اخلاق اور کردار بنانے کی تلقین کرنا, یہ سب بھی کرنے کے کام ہیں. لیکن سے کہ ہندوستان میں جو لوگ مسلمان ہوئے تھے صوفیاء کرام کے ہاتھوں, وہ شریعت کے کوئی زیادہ پابند نہیں تھے. ان میں ہندوانہ رسومات بھی تھیں, بدعات بھی تھیں, بہت سی خرافات بھی تھیں, لیکن اس کے باوجود یہ ماننا پڑتا ہے کہ وہ مسلمان سچے دل سے ہوئے تھے. اور یہی اصل میں ہندوؤں کی اصل تشویش تھی. ہندو مت نے اسلام کا مقابلہ کرنے کے لیے کئی داؤ کھیلے ہیں. ابھی میں نے مرہٹوں کا ذکر کیا, وہ ایک ملیٹنٹ تحریک تھی. اب جو ہندوستان میں تحریک چل رہی ہے, بھارت میں تحریک چل رہی ہے, شیو سینا اور یہ دوسری جو ملیٹنٹ تہذیبیں ہیں, تحریکیں ہیں, ان کا نعرہ کیا ہے کہ مسلمان کے دو استان, پاکستان یا قبرستان, کہ جو ہندو بھارت میں آباد ہیں نکل جائیں یہاں سے, یا پاکستان چلے جائیں
یا مرنے کے لیے تیار ہو جائیں، قبرستان میں چلے جائیں۔ اور جب تحریک پاکستان چل رہی تھی تو ہندوؤں کے اندر جو اسلام سے نفرت تھی اس کا اندازہ جو ہے وہ آپ اس وقت کے مضامین سے لگا سکتے ہیں، ہندو لیڈرشپ کے بیانات سے لگا سکتے ہیں۔ کہ ایک ہندو رائٹر نے کہا تھا کہ اگر ہندوستان کے رہنے والے مسلمانوں کو یہاں کا مذہب پسند نہیں ہے تو پھر انہیں ہندوستان کے اندر کوئی علیحدہ وطن بنانے کا کوئی حق نہیں ہے۔ ہندوستان ہندوؤں کا ہے، ان کو یہاں پر انار، کیلے اور نارنگیاں کھانے کا کوئی حق نہیں ہے۔ وہ چلے جائیں سعودی عرب اور وہاں جا کر کھجوریں کھائیں۔ لیکن اللہ کے فضل و کرم سے ہندوستان کے طول عرض میں وہ تحریک چلی، اور وہ ساری قربانیاں جو مسلمانوں نے دی کس لیے دی؟ بڑا کنٹروورشل بنا دیا گیا ہے اس مسئلے کو کہ ہماری جو لیڈرشپ تھی، ہمارے پہلے پرائم منسٹر صاحب نے بھی جو یونیورسٹی آف کینسس سٹی میں جو تقریر کی تھی اس میں انہوں نے اس کو ایک صرف معاشی مسئلہ قرار دیا تھا کہ مسلمان کو خوف تھا کہ ہندو معاشی طور پر اسے دبا دے گا۔ درست ہے یہ بات کہ یہ خوف بھی تھا، لیکن یہ خوف کس بنیاد پر تھا؟ اسلام کی بنیاد پر تھا۔ ایک مذہب، ایک دین جو انہوں نے قبول کیا تھا، کیا ان کے پاس چوائس نہیں تھا کہ وہ اس مذہب کو چھوڑ دیتے؟ وہ معاشی جو تسلط ان پر آنے والا تھا وہ بھی دین ہی کی بنیاد پر آنے والا تھا۔ محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے اپنی کتاب استحکام پاکستان میں بڑی خوبصورت کہی ہے بات کہ اگر تحریک پاکستان کے محرکات کا جائزہ لیا جائے تو سرفیس پر کیا تھا؟ اسلام۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ ذرا آپ گہرے جائیں تو پانی کی جو پہلی سطح آتی ہے اس میں پاکستان کا محرک سیکولر تھا، معاشی، لیکن اس کو بھی آپ فردر ڈگ ڈاؤن کریں اور زیادہ کھودیں نیچے تو پھر پانی کی زیادہ شفاف تہ جو زیادہ گہرائی پر جا کر ملتی ہے اس میں پھر آپ کو اسلام نظر آئے گا کہ وہ معاشی خوف جو تھا ہندو کے تسلط کا وہ بھی اسلامی کی بنیاد پر تھا۔ تو پاکستان کا بننا کیوں تھا؟ اسلام کے لیے تھا، اسلام کی بنیاد پر تھا۔ اور اگر آپ معاشی تسلط کو بھی لے لیں جس کا ہمیں خطرہ تھا، اس کے اعتبار سے بھی پاکستان کے ہم پر کچھ حقوق ہیں۔ میں نے ابتدا میں آپ کو سورہ انفال کی ایک آیت سنائی ہے۔ اس آیت کا نزول اصلاً تو ان مسلمانوں کے لیے ہوا کہ جو مکہ مکرمہ سے ہجرت کر سے مدینہ منورہ آئے تھے، اور ان کی بھی بنیاد کیا تھی؟ اسلام۔ مکے سے کیوں نکالے گئے تھے وہ؟ کیا وہ ان کا آبائی شہر نہیں تھا؟ کیا ان کا وطن نہیں تھا؟ کیا ان کی وہاں پر پراپرٹیز نہیں تھی؟ کیا ان کا وہاں پر خاندان اور قبیلہ نہیں تھا؟ سب کچھ تھا، لیکن ایک ہی جرم تھا ان کا کہ وہ اسلام لے آئے تھے۔
تو ہندوستان کے مسلمانوں کا بھی ایک ہی جرم تھا نا، انہی میں سے تھے، وہی جاٹ، وہی راجپوت، وہی شیخ، وہی ڈوگر، وہی گجر، ساری ذاتیں وہی ہیں. آپ بارڈر کے پار ادھر چلے جائیں، ادھر آ جائیں. لیکن فرق کیا تھا؟ یہ لکیر کیوں کھینچی گئی؟ آرٹیفیشل لکیر. کوئی تاریخ نہیں اس ملک کی، کوئی جغرافیہ نہیں اس ملک کا اپنا، نقشے کے اوپر لائن کھینچ دی گئی. کیوں؟ اسلام کی بنیاد پر. تو یہاں فرمایا وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ، یاد کرو جب تم تعداد میں کم تھے اور زمین میں دبائے جا رہے تھے، اپریس کیے جا رہے تھے. تخافون یتخطفکم الناس، اور تم ڈرتے تھے کہ کہیں لوگ تمہیں اچک کر نہ لے جائیں. ہندو کا تسلط، ہندو کا تعصب. اسی شہر فیصل آباد میں ایک صاحب نے مجھے بتایا، گھنٹہ گھر میں میں نے اسی موضوع پر ایک مرتبہ خطاب کیا، تو ایک بزرگ انہوں نے مجھے گن کر بتائی دکانیں کہ ان 7-8 بازاروں میں گھنٹہ گھر کے گرد کل 7 دکانیں مسلمانوں کی تھیں. ایک فلاں بازار میں، دوسری 2 فلانے بازار میں، ایک یہ بھنگ کا ٹھیکہ جھنگ بازار میں، یہ کل مسلمانوں کی پراپرٹی تھی. آج آپ چلے جائیں گھنٹہ گھر کے سارے گولوں میں، سارے 8 کے 8 بازاروں میں دکانیں کس کی ہیں؟ پلازے کس کے ہیں؟ کاروبار کن کے ہیں؟ مسلمانوں کے ہیں. اور یہ سب کچھ کیسے ملا؟ پاکستان کی بدولت ملا. اور پاکستان کیسے بنا؟ کبھی آپ نے غور کیا اس بات؟ ہندو اور انگریز کی مخالفت. جن لوگوں نے بھی تاریخ پاکستان کا مطالعہ کیا ہے وہ خوب جانتے ہیں کہ گاندھی نے کہا تھا کہ پاکستان میری لاش پر بنے گا. لارڈ ماؤنٹ بیٹن کے گھریلو تعلقات تھے نہرو فیملی کے ساتھ، لیکن اس کے باوجود پاکستان بنا. کیبنٹ مشن پلان آیا، قائد اعظم بھی ماننے پر مجبور ہو گئے کہ ملک 2 ہوں گے لیکن جوائنٹ ڈیفنس ہوگا ان کا. فلاں فلاں محکمے جو ہیں یہ وفاق کے پاس ہوں گے اور باقی جو ہیں یہ 2 علیحدہ ملک ہوں گے. کیسی مت ماری اللہ تعالیٰ نے جواہر لال نہرو کی. اتنا بڑا سیاستدان، بہت بڑا سیاستدان تھا، اس میں کیا شک ہے. مت ماری گئی اس کی، اللہ تعالیٰ نے ماری مت اس کی کہ ایک سوال کے جواب میں اس نے کہا کہ جی ایک دفعہ بند تو لینے دو، پھر کون علیحدہ ہونے دیتا ہے. پریس میں وہ بیان آیا تو فوراً قائد اعظم نے کیبنٹ مشن پلان سے علیحدگی اختیار کر لی. اور ایک تحریک اتنی بڑی، پھر اس میں ایک ایک قدم پر اللہ تعالیٰ نے جو مہربانیاں کی ہیں وہ مطالعہ پاکستان کا، تاریخ پاکستان کا ہر طالب علم جانتا ہے کہ خاص اللہ تعالیٰ کی عنایت سے یہ ملک ملا. اور اسلام کے نام پر ملا. دنیا کی پہلی ریاست جو اسلام کے نام پر بنی. اسرائیل بھی مذہب کے نام پر نہیں ہے، بنی اسرائیل کی ریاست ہے،
ایک خاندان کی ریاست ہے، ان کا مذہب یہودیت ہے، لیکن پاکستان کے نام کے اندر، اس کے اوریجن کے اندر، اس کی بنیاد کے اندر اسلام ہے۔ تو فرمایا یاد کرو کہ جب تم تعداد میں کم تھے اور تم زمین میں دبائے جا رہے تھے، تمہیں اندیشہ تھا کہ لوگ تمہیں اچک کر لے جائیں گے۔ کیا ہوتا تھا کہ کسی محکمے کا ڈائریکٹر مسلمان ہندو ہو تو وہاں کسی چپڑاسی کی اپائنٹمنٹ بھی مسلمان کی نہیں ہوتی تھی، ہندو ہی کی ہوتی تھی۔ اور ہندو آڑتی مسلمان پلے دار کوئی برداشت نہیں کرتا تھا، اس کی خواہش یہی ہوتی تھی کہ کوئی ہندو پلے دار ملے کہ میں یہ 2 پیسے بھی اسی کو دوں۔ تعلیم، حساب لگا کے دیکھ لیجئے، اعداد و شمار نکال کے دیکھ لیجئے، ہم میں سے کوئی ڈاکٹر ہے تو وہ ڈاکٹر اس لیے بن گیا کہ پاکستان میں تھا۔ ڈاکٹر راشد لطیف صاحب نے ایک دفعہ اپنے طالب علموں کو بتایا، اپنے شاگردوں کو علامہ اقبال میڈیکل کالج میں، کہ میں اگر آج پروفیسر ہوں تو صرف پاکستان کی وجہ سے ہوں۔ انہوں نے کہا کہ ہندوستان میں 1000 گائنیکولوجسٹ ہے، جن میں سے صرف 2 مسلمان ہیں۔ تو آج یہ ہمارے گھر، ہمارے بنگلوز، ہماری کوٹھیاں، محلات، دکانیں، کاروبار، فیکٹریاں، ملیں کیوں ہیں؟ پاکستان کی وجہ سے۔ تو یاد کرو کہ جب تم تعداد میں تھوڑے تھے اور تم زمین میں دبائے جا رہے تھے اور تمہیں اندیشہ تھا کہ لوگ تمہیں اچک کر لے جائیں گے، فآواکم، تو اللہ نے تمہیں پناہ دی، وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ، اور اپنی خاص تائید سے تمہاری نصرت فرمائی، مدد کی، وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، اور تمہیں پاک چیزوں میں سے رزق عطا کیا۔ یہ ساری زمینیں جو آج ہمارے پاس ہیں کس کی تھی؟ ہمارے بڑے تو مزارے بھی نہیں تھے جو آج ہم ذمہ دار بنے بیٹھے ہیں، پاکستان کی وجہ سے۔ اللہ نے تمہاری مدد فرمائی اپنی نصرت سے، اور تمہیں پاک چیزوں میں سے رزق عطا فرمایا، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر کرو۔ شکر کے 3 درجے امام رازی اصفہانی رحمہ اللہ نے بیان فرمائے ہیں۔ پہلا ہے شکر بالقلب، دل سے احسان ماننا۔ دوسرا شکر باللسان، زبان سے احسان ماننا۔ اور تیسرا شکر بالجوارح، اپنے اعضاء سے شکریہ ادا کرنا۔ سب سے پہلے یہ احساس ہمیں ہونا چاہیے کہ یہ سب نعمتیں ہمیں پاکستان کی وجہ سے ملی ہیں، اور پاکستان ہمیں اللہ نے عطا کیا ہے۔ نہ یہ پاکستان قائد اعظم کی وجہ سے بنا ہے، نہ کسی اور کی وجہ سے۔ قائد اعظم تو ہندوؤں سے مایوس ہو کر جا کے برطانیہ میں جا کر بس گئے تھے۔ یہ تو علامہ اقبال کی جو دور رس نگاہ تھی، اس نے تاڑا انہیں کہ مسلمانوں کے اس مقدمے کے لیے بہترین وکیل تو انگلینڈ میں بیٹھا ہوا ہے۔ انہیں خط لکھا، انہیں ہندوستان واپس آنے کی دعوت دی کہ آپ کو قوم کو آپ کی ضرورت ہے، ان کو ضرورت کا احساس دلایا۔ اور بہرحال قائد اعظم جیسا لیڈر بھی روز روز تو نہیں ملتا، اور یہ بڑے لوگ جو ہوتے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ عزت دیتا ہے، ایسے نہیں دیتا۔ ان کی کریڈیبلٹی، دیانتداری ان کی اپنے پیشے کے اندر بھی
مسلم ایک واقعہ بالکل پرسنل راوی کے ذریعے سے ملا کہ جب غازی علم الدین شہید نے اس ہندو کو قتل کیا اور خود جا کر پیش ہو گئے تھانے میں، طبی تھانہ میں بھاٹی دروازے کے اندر، تو پھر بھاٹی کے کچھ لوگ جو تھے وہ صبح گئے علامہ اقبال کے پاس. علامہ اقبال نے ساری کہانی سنی، اٹھ کے اندر چلے گئے اور کچھ دیر کے بعد آئے تو اندر سے دو چیزیں لے کے آئے، 5,000 روپیہ لے کے آئے اور ساتھ ایک خط لے کے آئے. انہوں نے کہا جی بامبے چلے جاؤ جناح صاحب کے پاس، میں نے یہ خط لکھ دیا ہے تو یہ 5,000 روپیہ انہیں فیس کے دے دیجئے اور یہ خط انہیں دے دیجئے. تو وہ ان کے بیٹوں نے جو رات گئے تھے ان میں سے ایک صاحب کے بیٹے نے مجھے یہ واقعہ سنایا کہ وہ بامبے چلے گئے، جناح صاحب کو جا کر خط دیا اور سارا واقعہ سنایا، وہ بھی اٹھ کے اندر چلے گئے. کچھ دیر کے بعد وہ باہر آئے تو ایک تو وکالت نامہ لے کے آئے کہ مجھے جلدی سے جلدی یہ وکالت نامے پر اس کے دستخط کر کے بھجوا دو، ساتھ رسید لے کے آئے 5,000 روپے کی، یہ بھی ان کی دیانتداری، اور سب سے مزے کی بات مزید 10,000 روپیہ لے کر آئے کہ یہ 10,000 روپیہ میری طرف سے اس کی فیملی کو دے دو. ایسا نہیں کیا کہ وہی 5,000 واپس کر دیے ہوں، نہیں، وہ 5,000 لے لیے، اس کی رسید دے دی اور پھر اپنے پاس سے 10,000 روپیہ دیے اور رسید دی تو اس کا مطلب ہے کہ ٹیکس بھی دیا. تو یہ بڑے لوگ جو ہوتے ہیں یہ ایسے بڑے نہیں بن جاتے. بہرحال اللہ تعالیٰ نے قائد اعظم جیسا لیڈر بھی مسلمانوں کو عطا کیا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی مہربانی تھی، اور پاکستان بنا وہ گاندھی کی لاش پر ہی بنا اس کے کہنے کے مطابق، لیکن بہرحال بنا. کانگریس کی موجودگی میں بنا لیکن بنا. اس کے لیے ہمارے بڑوں نے قربانیاں دی، جان کے کتنے نذرانے پیش کیے گئے، کتنی عصمتیں لٹیں، یہ سب بھی آپ کو معلوم ہے. لیکن آج ہمیں اس ملک کی قدر نہیں ہے. وہ 3 درجے جو ہیں شکر گزاری کے، اس سے سب سے پہلے تو احساس ہونا چاہیے کہ اللہ کا فضل تھا، پھر زبان سے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور پھر اپنے جوارے سے شکر یہ ہے کہ جس مقصد کے لیے یہ ملک حاصل کیا تھا اس مقصد کے لیے اللہ کے لیے کام کیجیے. معلوم ہوتا ہے کہ اب وقت زیادہ نہیں ہے. ہم میں سے ہر شخص ذرا حساب تو لگائے کہ آج تک اس ملک کو اسلامی ملک بنانے کے لیے اس نے کتنے منٹ لگائے ہیں. میں گھنٹوں کی بات نہیں کرتا. آج ہی سے ابھی سے آغاز کیجیے. آج کل ٹی وی پر بھی مذاکرے ہوتے ہیں اور عام بھی ہماری گفتگوؤں میں سیاست بڑی چلتی ہے. اگر میری یہ بات سمجھ میں آئے تو آج ہی آغاز کیجیے. جس محفل میں بھی بیٹھیے یہ یاد کروائیے کہ یہ ملک ہمیں پاکستان جو تھا اسلام کی وجہ سے ملا تھا، اور یہ بننے والی چیز نہیں تھی، اللہ نے بنایا تھا. یہ ہونے والی بات نہیں تھی، اللہ نے کیا تھا. اور آئیے ہم سوچیں کہ ہم اس ملک کو واقعتاً اسلامی ملک بنانے کے لیے کیا کر سکتے ہیں. اگر ہم یہ نہیں کریں گے تو پھر آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ اس وقت ملک میں کیا ہو رہا ہے. ابھی پچھلے ہی ہفتہ اتوار کو تنظیم اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کا اجلاس تھا. ملک بھر سے لوگ آئے ہوئے تھے، سب نے اپنے اپنے علاقوں کی جو رپورٹس دی انتہائی تشویشناک. کراچی کی خبریں انتہائی تشویشناک، بلوچستان کی خبریں انتہائی تشویشناک، اور میڈیا تو ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ بس سارا ادھر سوات میں اور دیر میں اور مالاکنڈ میں سب امن ہی امن ہو گیا ہے. لیکن جو خبریں مجھ تک پہنچی ان میں تو ایسی کوئی صداقت نہیں تھی، ایسی کوئی بات نہیں تھی. بلکہ ہمارے ساتھی جو وہاں سے آئے ہوئے تھے انہوں نے بڑا عجیب اپنا تاثر پیش کیا
کہ جب ادھر ہم آتے ہیں تو امن ہی امن نظر آتا ہے اور ادھر جاتے ہیں تو جنگ ہی جنگ نظر آتی ہے. آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ وہاں کیا ہوا ہے. اور ہمارے میڈیا نے کس بددیانتی کا ثبوت دیا ہے اور ہماری حکومت نے کتنا جھوٹ بولا ہے اس کا بھی آپ کو اندازہ نہیں ہے. اور یہ سب حالات کدھر جا رہے ہیں؟ جیسے پاکستان ٹوٹا چاہتا ہے. اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو سکا ہو. خبریں تو یہ تھی کہ 14 اگست کو بلوچستان میں یوم سیاہ منایا جانے والا ہے. انہوں نے بتایا وہاں کے لوگوں نے کہ وہاں اسکولوں میں بھی ترانہ، قومی ترانہ پاکستان کا نہیں پڑھا جاتا. ہم کیا دیکھ رہے ہیں؟ اگر فیصلہ آباد میں آج تک امن ہے تو کیا امن ہی رہے گا؟ کیا ہمارے یہ کاروبار، ہماری یہ دکانیں، ہماری یہ کوٹھیاں، ہماری یہ پریکٹسز ایسے ہی رہیں گی؟ کس غلط فہمی میں ہم؟ یہ ملک نہیں رہے گا تو ہمارا سب کچھ بھی نہیں رہے گا. اور جس طرح دندناتا ہوا ہندو واپس آئے گا اپنی جائیدادیں لینے کے لیے، اس کا آپ کو اندازہ نہیں. بس یہی گزارش ہے میری کہ آج ضرور کچھ وقت نکال کر بیٹھیے، علیحدہ سوچئے اور سنجیدگی کے ساتھ غور کیجیے کہ آپ کیا کر سکتے ہیں. آغاز آج ہی سے کر دیجیے، پھر عملی طور پر کیا کرنا ہے پھر اگلی سوچ ہوگی. ول پیدا ہو جائے گی، راستے خود ہی آپ کو نظر آ جائیں گے. where there is a will there is a way. آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.